گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، لیکن ہم چند ٹکوں کے لیے، چند حکم کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان اصولوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان اصولوں کو ختم کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس عزت رہتی ہے، نہ ہی وقار رہتا ہے، نہ ہی بزنس رہتا ہے، اور آخرت کا جو خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تم رہو، اپنے مسلمان بھائی کا خاص خیال رکھا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ جتنا بھی مال ہے، مومن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے دیا، جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ہم سب کے سب یعنی جدی کچھ بھی مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے سب کلمہ پڑھ لیں۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی جان اور اس کا مال خرید لیتا ہے۔ آج بزنس مینوں کو خریدار نہیں ملتے، اسی خریدار کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پبلسٹی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے مال کو خرید لیتے ہیں۔ کیسے فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو، ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں۔ آج دوسرے علاقوں کی بات نہیں، آپ اپنے اسی کنیز فاطمہ کے اندر دیکھیں، ایک چھوٹا سا پلاٹ لینا چاہیں تو حالت ہو جاتی ہے خریدار کی، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد، کتنے اپنے جمع پونجی ختم کرنے کے بعد وہ خرید پاتا ہے۔ یہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، مومن کو، جو فرمایا کہ ہم خرید لیتے ہیں، اس چیز کے بدلے کتنی ہے جنت؟ عام بندہ، عام جنتی، جس کو آپ کہتے ہیں اکانومی کلاس کا جنتی، بزنس کلاس کا نہیں۔ سفر کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بزنس کلاس میں سہولیات زیادہ ہو، اکانومی کلاس، لو کیٹیگری، جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی رکھی ہے؟ حبیب فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے، اس سے 7 گنا اللہ تعالیٰ نے لو کیٹیگری کا جو جنتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی وسیع جنت عطا فرمایا۔ آج 60 گز کا پلاٹ خریدنا مشکل ہے، مگر اس رب نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر یہ اتنی بڑی جنت دے دی۔ پھر رب کہتا ہے، پھر رب فرماتا ہے قرآن کے اندر افلا تعقلون، کیا تم بے وقوف ہو کہ اتنا کچھ کو چھوڑ کر کسی کے صرف 60 گز کے پلاٹ پر تم قبضہ کر رہے ہو، اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت ٹھکرا رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو، مینٹل ہو کہ اتنی بڑی جنت کو ٹھکرا کر صرف 60 گز اور وہ بھی نہیں ملنا؟ صاف سے کیوں نہیں ملنا؟ جس کے پلاٹ پہ قبضہ کریں گے سکون سے تھوڑی بیٹھ جائے گا،
اس نے تو سیدھا کورٹ میں چلے جانا ہے، کورٹ میں 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس نے لے لینا ہے جس کا حق ہے واپس۔ اسی طرح سے جو اردو میں مشہور ہے، پھر وہی ویسے ہو جاتے ہیں ہم کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے رہے نہ جنت کے رہے، پھر کس طرف کے رہے؟ یعنی خسارے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ عصر کے اندر بیان کیا، فرمایا قسم ہے ہمیں زمانے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ پھر خسارے میں چلے، خسران کی زندگی، خسارے کی زندگی، نہ دنیا میں کچھ نہ آخرت میں کچھ۔ اس لیے فرمایا کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کہ وہ رب جو اتنا کچھ تمہیں دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اس کی اتنی بڑی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اس لیے اپنی تھوڑی سی چیز کو بیچنے کے لیے یا تھوڑی چیز خریدنے کے لیے ہم جو اپنے رویوں کے اندر بد اخلاقی لے کر آتے ہیں، بد تہذیبی لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسا کر لیا، خریدار اور خریدنے والا اگر دونوں اسی پر عمل کر لیں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے دونوں کو جنت ملے، دونوں کو جنت ملے، صرف اور صرف اچھا رویہ اپنانے پر۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں جنت، سمجھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت تو بہت بڑی ہے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، یا یوں کہیے کہ تم صرف اور صرف اچھے انسان بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے ہی بنائی ہے، جنت ہے ہی تمہارے لیے، تم سے مطلوب یہ ہے کہ تم اچھے انسان بن جاؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو، کاروبار کرو تو انسانوں جیسا کاروبار کرو، انسانوں جیسے رویے اپناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ وقار کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کی بے عزتی مت کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو۔ کس لیے؟ فرمایا جس بزنس کو، جس مال کو تم کمانا چاہتے ہو وہ رب کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ رب تمہیں بھی دیتا ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی، تمہارے ماں باپ کو بھی، تمہاری اولادوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ تو پھر کس فخر میں رہ کر تم اپنے جیسے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، پھر کیوں ایسے رویے اپناتے ہیں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں